السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے اپنے چینل روحانی کمال میں۔ تو سب سے پہلے فرینڈز ویورز، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکیں، اور ساتھ ساتھ ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں تاکہ آپ کے دیے ہوئے مشوروں کو دیکھ کر ہم بہتر سے بہتر ویڈیو آپ تک پہنچا سکیں۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حج اور قیامت کی نشانیاں۔ صحیح بخاری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد بھی حج ہوتا رہے گا اور عمرہ بھی ہوتا رہے گا۔ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک خانہ کعبہ میں حج ترک نہ کر دیا جائے۔ جس سال خدا نخواستہ حج نہیں ہوگا یا کینسل ہو جائے گا، اس کے بعد کا وقت عرب پر بہت بھاری ہوگا۔ اس کے بعد مسجد اقصی شہید کرنے کی تیاری ہوگی، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے گا اور دجال کا تخت لگایا جائے گا۔ تو دوستو، قیامت کب آئے گی اس بات کا علم اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں، لیکن میرے رب نے اس کی نشانیاں ضرور بتائی ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو کون کون سی باتیں اور نشانیاں پوری ہوں گی۔ اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی تو قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی۔ 2019 میں کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جیسا کہ انڈیا میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی اور کچھ ہی دن میں وہ بوڑھا ہو گیا، اور 4 سال کی عمر میں بچہ 100 سال کے بوڑھے کی مانند ہو گیا۔ جیسا کہ یہودیوں کا قومی درخت غرقد، جسے وہ اپنا پاسبان بھی کہتے ہیں، کہ لگانے کی مہم چلا رکھی ہے یہودیوں نے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 4 سے 5 کروڑ درخت اب تک لگائے جا چکے ہیں غرقد کے درخت کے۔ اللہ کے رسول ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی اور عالیشان عمارتیں اور بلڈنگیں بنانے میں مشغول ہوں گے، اور اپنے آپ پر بہت فخر کریں گے کہ جیسا کہ ریاض، جدہ، دبئی اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، لیکن اب تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کے سبب عرب ممالک کا سنہرا دور ختم ہونے کو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرزب ہو جائے گی۔ عرب میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں، قدرتی موسم کے باعث سرزمین عرب سرسبز ہوتی جا رہی ہے، خشک پہاڑوں پہ سبزہ آ چکا ہے، اور اس طرح ہمارے پیارے آقا کی یہ بتائی ہوئی نشانی بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہودیوں کے مطابق دجال ان کا مسیحا ہے۔ شام کی حالت آپ کے سامنے ہے، اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ عرب پر قبضہ کیا جائے۔ ظہور مہدی سے قبل شام میں یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ دریائے تبریہ میں بھی پانی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ ظہور مہدی سے قبل خشک ہو جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فتنے اتنے تیزی سے پھیلنے لگیں گے کہ جتنی جلدی تسبیح کے دانے ٹوٹ کر زمین کی طرف آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کو موسیقیوں کی طرز پر تلاوت کیا جائے گا، دین اسلام پر عمل کرنے والے پر تعجب کیا جائے گا اور ان کو نیا سمجھا جائے گا۔ ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بدتر ہوگا۔ گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ مسلم دنیا مالدار ہوگی مگر دیندار نہیں ہوگی۔ قتل ہونے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے، اور مارنے والے کو نہیں پتہ ہوگا کہ کیوں مار رہا ہے۔ دنیاوی لوگ جتنے مالدار ہوں گے اتنے ہی بخیل بھی ہوں گے۔ لوگ دنیاوی تعلیم سے مالا مال ہوں گے مگر دینی تعلیم سے خالی ہوں گے، غافل ہوں گے۔ لوگ زکوٰۃ کا حقدار نہ ہونے کے باوجود زکوٰۃ طلب کریں گے۔ عورت کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوگی، یعنی کپڑے باریک ہوں گے جن سے ان کا جسم جھلکے گا۔ زندگی اور نماز میں خشوع ختم ہو جائے گا۔ زنا کرنا آسان اور زنا کرنے کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے۔
سود عام ہو جائے گا۔ زیادہ تر نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ پوری ہو چکی ہیں، اور جو چند باقی ہیں جن کا ظہور ہونا باقی ہے، جیسا کہ دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر آنا، امام مہدی کا ظہور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور توبہ کے دروازوں کا بند ہونا۔ بزرگان دین کی بتائی ہوئی باتیں بہت ساری پوری ہو چکی ہیں کہ حج اور عمرہ قرب قیامت کے وقت معطل ہو جائے گا، موقوف سے مراد رک جائے گا یا ترک کر دیا جائے گا۔ اللہ نہ کرے کیا اس سال 2020 میں حج نہیں ہوگا؟ کیا بزرگان دین کی بتائی ہوئی باتیں سچ ہونے جا رہی ہیں؟ وبا کی صورت میں یہ جو بیماری کورونا وائرس جس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس کے بعد سے یہ خبریں عام ہیں کہ اب یا تو حج موقوف ہو جائے گا یا پھر محدود کر کے بہت کم لوگوں کو حج کی سعادت حاصل کرنے دیں گے۔ اس وبا کی صورت میں حالات اتنے خراب ہیں کہ پہلے صرف یہ ملک میں تھی، اب یہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ وبا پھیلی نہیں گئی بلکہ پھیلائی گئی ہے تاکہ اپنی مرضی کے حسب منشا کام نکلوائے جا سکیں اور اپنی ہر جائز اور ناجائز بات بنوا کر دنیا پر راج کیا جا سکے۔ جیسا کہ سعودی عرب میں عمرے پر وقتی پابندی ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی اسی کا سلسلہ ہو۔ دوستو، موجودہ صورتحال میں دنیا کے حالات بہت تیزی سے بدلتے نظر آ رہے ہیں اور قیامت قرب کی نشانیاں بہت تیزی سے رونما ہو رہی ہیں۔ موجودہ حالات میں انسان صرف اور صرف اس کے حاصل کردہ علم کی بنیاد پر صرف اندازے ہی لگا سکتا ہے۔ صحیح بات کا علم تو صرف رب پاک کی ذات کو ہے۔ صرف اللہ پاک کی پاک ذات ہی جانتی ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے ہر دور میں ایسے اپنے محبوب بندوں کو بھیجا ہے جو لوگوں کو اس کی نشانی کے بارے میں گاہے گاہے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں تک صحیح اور سچی باتیں پہنچائی جائیں۔ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بات ہمارا میڈیا نہیں بتاتا کسی بھی وجہ سے، ہم اسے سوشل میڈیا کے تھرو اپنی عوام تک پہنچائیں اور ان کو تمام حقائق کے بارے میں بتائیں جن کا ان کو علم نہیں۔ پہلے عمرے پر پابندی، پھر مسجد میں نماز پر پابندی، اور اب حج۔ اللہ ہم سب کو اس دجالی فتنوں سے اور دجال کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ان سب باتوں میں اللہ پاک کا پیغام ہے کہ اے میرے بندے، میری طرف لوٹ آ، اب بھی وقت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے تباہی عربوں پر آئے گی اور عربوں پہ تباہی آ چکی ہے، اور اس کا آغاز جب ہی ہو گیا تھا جب انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ لوگ خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ عربوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، مگر انہوں نے مشرکین کو اپنے سروں پر بٹھایا۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔